جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تو دنیا کا کون انسان ہے جو یہ سوچے کہ میں نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا ہو، ہر بندے کو اپنے حال کے مناسب توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے۔ جو نوجوان انوالو ہوتے ہیں کہیں، وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، تو بھائی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑوا دینا آسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے پروردگار آپ ہمیں گناہ کی ذلت سے بچا لیجئے، آپ ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بچھو سے ڈر ہوتا ہے کاٹنے کا، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ سانپ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ بجلی کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو انگلی نہیں لگاتا۔ آگ سے ڈر ہوتا ہے، ہر بندہ دور رہتا ہے۔ تو جس طرح دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہے مگر ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح مومن کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے اگر میں نے کبیرہ کو کر لیا تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح انسان گناہوں کے تقاضے کو دبا سکتا ہے اور نیکی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں الاستغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو۔ جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ یہ استغفار اللہ رب العزت کو بڑا محبوب اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا نوجوان آیا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے کہ مجھے اولاد نرینہ مل جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا کہ جی میرا باغ ہے، دعا کیجئے کہ پھل اچھا ملے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، دعا کیجئے کہ میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، چشمہ نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ سننے والا حیران کہ ہر بندے نے مختلف تقاضا سامنے رکھا مگر حضرت نے عمل ایک ہی بتایا۔ تو پوچھا اس نے کہ حضرت یہ کیا کہ ہر کام کے جواب میں آپ نے استغفار ہی بتایا؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے خود نہیں کہا بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔
تو دیکھیے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں تو بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد نرینہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرما دیتے ہیں، کاروبار میں برکت اور پروفٹ دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ چشمے اور نہریں بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے کتنی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر عورتیں استغفار کی کثرت کر لیں تو ان کو تعویذوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے بیٹی کا رشتہ باندھ دیا، بلکہ استغفار کے صدقے اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری، نیکی کرے تو بھی استغفار کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد استغفار فرماتے تھے، حالانکہ وضو عبادت ہے اور حکم شریعت ہے کہ جو عضو وضو کا دھوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو گناہ جھڑنے والا عمل ہے، مگر اس کے بعد پھر استغفار کہ وضو کے بعد نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم سے میل مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے بعد بھی نبی علیہ السلام استغفار فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ بندے نے تو عبادت کی پھر استغفار۔ تو علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی طرف سے تو عبادت کی مگر یہ اس معیار کی نہیں ہوئی جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہذا یہ عبادت اب جیسی بھی ہے اس کو رد نہ کیجیے، اللہ پلیز قبول کر لیجیے، پلیز قبول کر لیجیے، پلیز۔ تو 3 مرتبہ استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی بھی عبادت ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تہجد کے بعد استغفار، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ تہجد کے وقت بھی اللہ والے استغفار کرتے ہیں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم حج کے بعد بھی استغفار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اتنی خوبصورت عبادت والی زندگی، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ بھی اللہ کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے۔ وہ پاکیزہ زندگی جس کے اوپر پاکیزگی کو ناز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں کہ استغفار کیجئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندے کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پورا پڑھیں
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلا عمل توبہ کرنا اور دوسرا عمل استغفار کرنا۔ تیسرا عمل الحسنات الماحیہ، کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا الاسلام یحرم من کان قبلہ، کہ اسلام جو بندہ لے آتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ ایک جگہ فرمایا کہ حج کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہجرت اللہ کے لیے کرے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا، اس کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ یہاں پر شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، دل میں یہ ڈالتا ہے تم تو بے پردہ پھرتی ہو، تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بھائی، بے پردہ پھرنا گناہ اپنی جگہ، نماز پڑھنے کی نیکی اپنی جگہ۔ کیا پتہ نماز کی پابندی سے اللہ پردے کی بھی توفیق عطا فرما دے، مگر شیطان کہتا ہے تم مدرسے میں پڑھتی ہو اور تمہارے ذہنی خیالات اچھے نہیں، پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کرنا بھی تو نہ چھوڑے نا، نیک اعمال نہیں چھوڑنے چاہیے۔ کپڑا زیادہ میلا ہو تو صابن زیادہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو نہیں نا کہ جی صابن تھوڑا ہے دھونے کا کیا فائدہ۔ بھئی جتنا صابن ہے اتنی میل تو ختم ہوگی، پھر اور صابن کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو انسان نیکی نہ چھوڑے، گناہ چھوڑے۔ دعا سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست بیعت ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، تو دل میں سچی توبہ کی نیت کر لیجئے۔ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات سن لیجئے جو کرنے بہت آسان ہیں مگر ان کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ اس کا طریقہ یہ کہ نماز پڑھ کے آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں،
کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کو منور کرے گا۔ ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات چند منٹ اسی مراقبے کی مشق فرما لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ جیسے ظاہر میں یہ بارش برس رہی ہے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں کو دھونا چاہتی ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما،
کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ، جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجئے اللہ۔ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے، پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے اللہ، میں سنت کا شیدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے اللہ، سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے اللہ۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما اللہ، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا اللہ، ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ، رات کو توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں رات کو توڑ بیٹھتے ہیں، ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں اللہ، مدد فرما دیجئے اللہ، مدد فرما دیجئے۔ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو اللہ، ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں اللہ، بچا لیجئے اللہ، بچا لیجئے، اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے اللہ، ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا اللہ، ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے اللہ، رحم فرما دیجئے اللہ، رحم فرما دیجئے اللہ، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ، اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں اللہ، ہم نادان ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے اللہ، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے۔ اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے، میرے مولا رحمت کر دیجئے اللہ، ہمیں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے، سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے، رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے کریم آقا آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہ۔ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے، کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف
लना अल-कैल व तसद्दक अलैना। यूसुफ अलैहिस्सलाम कीमत तो पूरी नहीं लाए, आप सदका कर दीजिए। इन्नल्लाह यजदिल मुतसद्दिकीन, अल्लाह हम भी नेकियों की कीमत पूरी नहीं लाए, अल्लाह आप सदका कर दीजिए, अल्लाह सदका कर दीजिए, अल्लाह सदका कर दीजिए, अल्लाह दामन भर दीजिए, हम फकीरों की झोलियां भर दीजिए, नेक मुरादों को पूरा कर दीजिए। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम करीम थे, उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया था, कह दिया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई बोझ नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम भी करीम थे, उन्होंने फतेह मक्का के दिन कुरैश मक्का को यही अल्फाज कह दिए थे ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ए अल्लाह आप सब करीमों से बड़े करीम हैं, ए अल्लाह हमें भी आपकी शान करीमी पे नाज है, अल्लाह आपको भी अपने शान करीमी पे नाज है। अल्लाह आज शान करीमी का इजहार फरमा दीजिए, आप भी यही कह दीजिए ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुज़का, चले जाओ तुम सब के सब आजाद हो, बख्शे बख्शाए हो, ए अल्लाह माफ कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, एक नई जिंदगी अता फरमाइए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, ए करीम मेहरबानी फरमा दीजिए, हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। ए रब्बे करीम क़यामत ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कबीला तय की एक औरत अचानक नंगे सर आ गई थी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से उसका सर ढांप लिया था। ए अल्लाह आज आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अक़वाम आलम के सामने नंगे सर खड़ी है, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए। ए अल्लाह जो जमात दीन की मेहनत कर रही है या काबिर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमा, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहां अल्लाह अल्लाह होती है उन खानकाओं की हिफाजत फरमा। ए करीम हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा और हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा। रब्बे करीम जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हमारे वालिदैन अजीज अकारिब मशाइख जो फौत चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी आपने मग़फ़िरत कर दी कुर्ब के आला दरजात अता फरमा। अल्लाह हम दुनिया में ऐसे वक्त में पैदा हुए हैं, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके, अब कुरान पाक पढ़ते हैं, एक आयत हमें ए अल्लाह तड़पा के रख देती है। आपने फरमाया मैं कुछ लोगों को क़यामत के दिन अंधा खड़ा करूंगा। ए अल्लाह डर लग जाता है, अगर आपने अंधा खड़ा कर दिया वहां भी आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर सकेंगे। अल्लाह दोहरी मारूमी से बचा देना, दोहरी मारूमी से बचा देना। बड़े दिल की तमन्ना है उस चेहरे को देखें जिसे आपने वज़्ज़ुहा फरमाया, उन जुल्फों को देखें जिन्हें आपने वल्लैल फरमाया। अल्लाह अगर दुनिया में नहीं देख सके तो क़यामत के दिन तो दीदार करवा देना, उनके हाथों हौज़े कौसर का जाम अता फरमा देना, उनके झंडे के नीचे जगह अता कर देना, उनके कदमों में जगह अता फरमाना। अल्लाह जन्नत में उनका जवार अता फरमा देना। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने भी प्रोग्राम हुए, जहां भी हुए, खिदमत वाले जितने भी लोग थे, जिन्होंने जो भी कोशिशें की इन प्रोग्रामों के लिए, इनेकाद के लिए, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमने अपने बड़ों से सुना है इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह खिदमत करने वालों को आप अपना ताल्लुक अता कर दीजिए, अपने बंदों में शामिल फरमा लीजिए, अपनी बंदियों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाइए, जो दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह उनके वक्त में, उम्र में, रिज्क में बरकतें अता फरमा दीजिए। और आइंदा अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा दीजिए। जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके, अल्लाह हमें वो भी अता फरमा। ए करीम आका, हम तो दो बंदों के सामने की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क़यामत के दिन अल्लाह सारी मखलूक के सामने की जिल्लत और रुसवाई कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? अल्लाह उस दिन की रुसवाई से बचा दीजिएगा।
اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور میرے مولا حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے، اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اللہ آپ کا احسان، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے راضی، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں۔ اے اللہ ہم اسلام سے راضی، آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیے، جو ہدایت نہیں پا سکے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجئے، امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ خلفشار ختم فرما دیجئے، اے اللہ بدامنی ختم فرما دیجئے، اللہ انسان کو دوسرے انسان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔